لیکن وہ شخص جو مطمئن ہو جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، وہ اس کا عمل رک جاتا ہے، وہ نیکیاں کم کر دیتا ہے، وہ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ گھاٹے میں ہے کہ وہ اس نے مزید جو وہ حاصل کر سکتا تھا وہ نہیں کیا۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 377 میں فرماتے ہیں، اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب سے بالکل مطمئن نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، گھاٹا اٹھانے والے لوگ ہی اللہ کے عذاب سے مطمئن ہو بیٹھتے ہیں۔ اور اس امت کے بدترین آدمی کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ ارشاد الہی ہے، خدا کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی اور نا امید نہیں ہوتا۔ اس امت کے بہترین شخص کے بارے میں بھی اللہ کے عذاب سے مطمئن نہ ہو جاؤ، یعنی آپ علیہ السلام امت کے اشخاص کے بارے میں بات کر رہے ہیں، افراد کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اب چاہے وہ ان کے اپنے دور کے لوگ ہوں، ان کے بعد آئے ہوں، آج تک آ چکے ہوں، یا آنے والے دور میں کبھی بھی آتے ہوں، جو بھی آپ کی امت سے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امت کے لوگ جو ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر وہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاتے ہیں کہ بس انہوں نے بس ایمان کے درجات حاصل کر لیے ہیں، بہت نیکیاں کر لی ہیں، اب وہ جنت میں جائیں گے، تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہی وہ شخص ہیں، یہی وہ افراد ہیں کہ جو گھاٹا اٹھانے والے ہیں۔ یہ گھاٹا کیسے اٹھائیں گے؟ جو نیک لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، یہ گھاٹا کیسے اٹھاتے ہیں؟ ظاہر ہے ان کی نسبت وہ شخص کے جو ایسا نہیں سمجھتا، مطمئن نہیں ہوتا اور آخرت کی فکر میں رہتا ہے، اور وہ مزید نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے، نیکی کی راہوں پر خود کو گامزن رکھتا ہے اور اپنے درجات کو بلند کرتا رہتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو مطمئن ہو جاتا ہے وہ رک جاتا ہے، وہ اس کا عمل رک جاتا ہے، وہ نیکیاں کم کر دیتا ہے، وہ بالکل مطمئن ہو کر بیٹھ جاتا ہے، تو اس طرح سے وہ گھاٹے میں ہے کہ وہ اس نے مزید جو وہ حاصل کر سکتا تھا وہ نہیں کیا۔ اور کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس غرور میں کہ وہ سب کچھ حاصل کر چکا ہے، وہ ایک اونچے مقام پر پہنچ چکا ہے، اس کو تکبر میں اور غرور میں مبتلا کر دے، اور وہ پروردگار ہرگز ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت کا وہ شخص کہ جو بدترین ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یعنی ہم جو اس کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، یہ اس کی تو بخشش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس پروردگار کی رحمت جو ہے وہ کسی کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور ہر وہ شخص کہ جو اس سے مایوس ہو جائے وہ کافر ہوتا ہے، کافروں میں سے ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کافروں کے علاوہ کوئی نا امید نہیں ہوتا، یعنی کافر نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمیں نا امید نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی بدترین شخص بھی ہے تو ہو سکتا ہے وہ کبھی استغفار کر لے، کبھی کوئی ایسا کوئی موڑ آ جائے اس کی زندگی میں کہ وہ اپنی غلطیوں پر، اپنے گناہوں پر، جو بھی اس کے اندر برائیاں تھیں، وہ اس پر پشیمان ہو جائے، اس کو چھوڑ دے، اور پروردگار کی طرف رحمت کے لیے اگر ہاتھ بلند کر دے تو اس کی ذات بہت رحیم ہے، بہت مہربان ہے، ممکن ہے کہ اسے معاف کر دے، اس کے لیے وہ دروازے استغفار کے کھل جائیں۔ لہٰذا اپنے بارے میں ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ ابھی وہ منزل حاصل نہیں ہوئی ہے کہ جو ہمیں حاصل کرنی ہے، جس مقام پر ہمیں پہنچنا ہے، اور آخرت کے لیے ہمیشہ کوشاں رہنا چاہیے۔ شکریہ۔